بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج نمرود ظالم بادشاہ کا دردناک موت کا واقعہ سنیے۔ نمرود ظالم بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہلاتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی اور 300 سال تک بیمار نہ پڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے خود کو خدا کہلانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ دن و رات درد میں مبتلا رہنے لگا۔ حکیموں سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی اس کے ہلاک و برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر مالش کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانے چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو لگا دیا گیا۔ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا۔ نمرود سمجھا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے، پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹے خدا نمرود ذلیل و رسوائی کے ساتھ تڑپ کر مر گیا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا برا انجام ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا، اور آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کے اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے دشمنی سے بچنا لازمی و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔